اب یقینی بات ہے جس گرے پڑے بچے کو اٹھایا ہے کسی نے، اس کو تو اس کے باپ کا علم ہو ہی نہیں سکتا اور پتہ بھی چلانا ممکن نہیں ہے ایسے بچوں کا، تو پھر ایسے بچوں کا حق تو ہے نا، وہ انسان ہے، ان کو ملک کے اندر سارے انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ یہ جو قانون ہے کہ لازمی طور پر باپ کی طرف ہی منسوب کرنا ہے، اس کے باپ کا نام لکھوانا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ بد نصیب، بد قسمت اور جاہل قسم کے خاندان، ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ پھینک دیتے ہیں، اور کچھ خواتین جو بیرا روی کا شکار ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ بھی اپنی بیٹیاں کچرے کے ڈھیروں پر ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں۔ تو اگر کسی کو ایسی گری پڑی بیٹی ملے، اس کی ولدیت کا کیا کرنا چاہیے، یہ بعض ناظرین نے پوچھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ مالک الملک کا حکم ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے آواز دو، بلاؤ، پکارو، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کرو، یہی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اسلام کے شروع میں بھی اور جاہلیت میں بھی لوگ کسی کو اپنا منہ بنایا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کے ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا، اور یہ ساتھ یہ کہا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو تب بھی ان کو اپنی ولدیت نہیں دینی، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا تب وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ موالیکم، تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ اگر کسی کے باپ کا انسان کو علم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، کس نے اس کو پھینکا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ اٹھانے والا اس کو اپنی ولدیت دے دے اور اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھ دے۔ یہ بھی تو رب العالمین کہہ سکتا تھا نا۔ رب العالمین کو پتہ تھا کہ کئی ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان کے لیے میں جو ہے نا وہ یہ قانون بنا دوں اور یہ حکم نازل کر دوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت اور حدیث کے اندر کوئی ایسی ترغیب نہیں دی کسی کو کہ اگر کوئی کسی کو گرا پڑا بچہ ملے تو اس کو اپنی ولدیت دے دے اور اپنے نام سے اس کو بلانا اور پکارنا شروع کر دے۔ اس سے نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے اندر نسبوں کی حفاظت ایک بہت بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اسلام نسبوں کے اندر خلط ملط ہونے کو برداشت اور گوارا نہیں کرتا۔ یہ کلچر یورپ کے ملکوں میں پایا جاتا ہے، وہاں نسب مٹ چکے ہیں، لیکن اسلام اس نسب کی حفاظت پر بہت بڑا زور دیتا ہے۔ اسی لیے منع کر دیا گیا ہے کہ جس کے باپ کا علم نہیں ہے اس کو اپنی ولدیت نہیں دینی، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو قانون ہے کہ ہر مولود کو اس کے والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا بے فارم بنتا ہے، تب اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تب اس کو شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس قانون کے اندر ترمیم کرنا لازم اور ضروری ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق۔ اب یقینی بات ہے جس گرے پڑے بچے کو اٹھایا ہے کسی نے، اس کو تو اس کے باپ کا علم ہو ہی نہیں سکتا اور پتہ بھی چلانا ممکن نہیں ہے ایسے بچوں کا، تو پھر ایسے بچوں کا حق تو ہے نا، وہ انسان ہے، ان کو ملک کے اندر سارے انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تو یہ جو قانون ہے کہ لازمی طور پر باپ کی طرف ہی منسوب کرنا ہے، اس کے باپ کا نام لکھوانا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے اندر ترمیم کرنی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستانی سپریم کورٹ کے ججوں کو یا ہماری پارلیمنٹ کے ممبران کو بیٹھ کر کوئی قانون بنانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی ولدیت کے خانے میں اسلامی بھائی لکھا جائے گا یا دوست لکھا جائے گا یا کیا لکھا جائے گا، جس کے ساتھ کسی نسب کے ساتھ خلط ملط ہونے کا بھی اندیشہ باقی نہ رہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی لازم نہ آئے۔ تو ایسا قانون بنانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا قانون فوری طور پر بنائیں تاکہ ایسے بچوں کو جو ہے نا شہری حقوق حاصل ہو سکیں۔